الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کورس کے آخری سبق 19ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاد رکھیے اس کے بعد سیکنڈ شارٹ کورس ہے اور جانا واپس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اب پورا قرآن سمجھے تک واپس نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو رد نہیں کرنا ہے، اس غلط ثابت نہیں کرنا ہے کہ نہیں میں نے اس قابل نہیں ہوں، نہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں ہم ایک قرآنی دعا اور ایک حدیث کی دعا سیکھیں گے، اور گرامر میں کانا اور تابع کی مشق کریں گے، اور کچھ نکات تعلیم کے بھی لیں گے۔ تو قرآنی دعا شروع کرتے ہیں ہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، یہ تو ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آتی کا مطلب ہے دے، نہ ہمیں، آتی دے، نہ ہمیں۔ قرآن میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ۔ آتی دے واحد کے لیے، اور آتو دو، ٹھیک ہے، دے اور دو۔ آتی نہ دے ہمیں۔ انفیکٹ ٹی پی آئی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، جیسا کہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اشارے میں اسپیشلی ایسے جڑے ہوئے ورڈز بتانے کے لیے بہت آسان ہے، جیسے آتی نہ، بجائے اس کے کہنے کہ یہ امر ہے اور یہ مذکر ہے، واحد ہے اور فلاں فلاں، یا نہ اس کے ساتھ سب کے آتی نہ، ایک دو اشارے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکبر زیادہ بڑا، اس کی مؤنث ہے کبرا، زیادہ بڑی، اصغر زیادہ چھوٹا، صغرا زیادہ چھوٹی، اور ادنا زیادہ قریب، دنیا زیادہ قریب مؤنث۔ دنیا قریب ہے نا، سامنے نظر آتی ہے، اور آخرہ جو ہے بعد میں ملنے والی ہے، آخر میں آنے والی ہے۔ تو فی الدنیا، دنیا میں، دنیا میں، حسنہ بھلائی، فی الدنیا، دنیا میں، فی الدنیا، دنیا میں، دنیا 115 بار ہے، اور آخرت بھی 115 بار ہے قرآن کریم میں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ بہرحال حسنہ، اچھا، بھلائی، اچھائی، حسن کی مؤنث حسنہ، بھلائی، اور حسنہ سیئہ، سیئہ اس کی اپوزٹ ہے برائی، یہ آپ سنتے ہوں گے۔ تو حسنات، سیئات، حسنہ کی جمع حسنات۔ تو فی الدنیا، اے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست، حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کرے۔ اگر وہ آخرت کو برباد کرے تو ہرگز حسنہ نہیں ہے۔ تو پھر حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کی تعریف میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، ضروریات زندگی، کہ انسان صحت، انسان کی خاندان کی فلاح، عزت، وقار، کہ انسان جو ہے پہلے سکون میں تو رہے تاکہ جو ہے، یا زندہ تو رہے، صحت سے رہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو پہلے ضروریات زندگی بھی حسنات میں شامل ہیں، اور سب سے اہم وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے دوست جو اللہ کو یاد دلائیں، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ سب حسنات میں شامل ہیں۔ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امن و سکون، امن و سکون بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تاکہ اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ملکوں میں امن و سکون عطا کرے۔ تو امن و سکون بھی حسنات میں شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ترجمہ کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بھلائی۔ ربنا، پھر سے، آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، و کا مطلب اور، فی میں، آخرہ آخرت، آخر یعنی آخر میں آنے والی، اس کی مؤنث آخرہ ہے، تو آخرت میں، وفی الآخرۃ، آخرت میں، حسنہ بھلائی، دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے۔ آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ آخرت کے بھلائی، آخرت کی حسنات میں شامل ہے نمبر 1 اللہ کی خوشنودی، رضا الہی،
سب سے اہم ہے. اور اس کے ساتھ جنت، اللہ کی رضا ملے گی، جنت بھی ملے گی. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا سوال کیا تھا، رضا بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، جو کہ اس کی رضا کی نشانی ہے، ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے. رضا کی نشانی اس کی رحمت ہے. کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، معیت ہے، صحبت ہے، وہاں پر ملاقات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، بڑے بڑے علماء سے، تاریخ کے ماشاءاللہ، یہ ساری جو ہے حسنات میں شامل ہے. سوچئے آپ جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب سے آپ مل سکتے ہیں وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم الشان حسنات ہے، حسنات میں سے. تو آخرت کے حسنہ بھی ہمیں عطا کر. وفی الآخرۃ حسنہ، تو پریکٹس کیجئے. وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب کر. وقنا عذاب النار. و مطلب اور، قی مطلب بچا، صرف قابض قی مطلب بچا ہے. کیسے ہوا یہ؟ آپ کو یاد ہے وہ جو کمزور حروف ہیں واو یا الف، وہ جب آتے ہیں آرڈر میں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. امر میں جیسے ہی آرڈر دیا تھا ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو وقا مطلب بچایا، واو قاف یا وقا بچایا. اس میں دو ویک لیٹرز ہیں، وقا وقا، وقیتا وقیتم، وقیت وقینا، یقی یقونا، تقی تقونا، عقی نقی، قی بچا. تو دونوں واو یا بھاگ گئے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال قی مطلب بچا، اور قو بچاؤ، قو انفسکم و اہلیکم نارا، قو بچاؤ، قی بچا. وقینا اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے، عذاب النار. اور ٹی پی آئی کا جیسا میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. قینا دو اشاروں میں ماشاءاللہ سب بات سمجھ میں آ گئی. قی آرڈر ہے، امر ہے، مذکر ہے، واحد ہے. یہ جو ہے قرآن سمجھاتے ہوئے بھی کافی کام آئے گا. نہ ادھر کر دیا میں نے اشارہ، سمجھ گیا. وقینا، قینا بچا ہمیں. عذاب النار، عذاب یعنی عذاب اردو کا لفظ ہے، النار نار بھی اردو کا لفظ ہے، آگ سے یعنی دوزخ سے. النار یعنی خاص آگ، یعنی دوزخ کی آگ سے بچا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زیادہ ہوں تو پہلے اس کو آگ میں جلنا ہوگا. استغفر اللہ. اصل میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی صفائی کے کئی سٹیجز ہیں، اور سب سے آسان سٹیج وہ استغفار ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں، یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہم کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. جتنا استغفار کریں گے ہم، یہیں جو ہے گناہ دھلتے رہیں گے. اگر یہ کافی نہیں ہوئے استغفار تو پھر دنیا کی مصیبتیں اس کو دھوئیں گی. یعنی ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ جو دنیا کی مصیبت آئے ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ اپنے گناہ دھلا رہا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے والا ہو. دوسروں کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. اپنے لیے اپنے گناہ جو وہی دیکھتا رہے انسان، دوسروں کے گناہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں. اگر وہ کافی نہ ہو تو پھر موت کے وقت کی سختی جو ہے اس سے گناہ دھلتے ہیں. وہ کافی نہ ہو تو قبر کا عذاب ہے. وہ کافی نہ ہو تو حشر کا عذاب ہے، وہاں پر کھڑے رہنا ہے، وہاں پہ انتظار ہے. اور وہ کافی نہ ہو تو پل صراط پہ گزرنے کی تکلیف ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اگر وہ سب کافی نہ ہو تو پھر ایسا شخص جہنم میں بھیجا جائے گا، جہاں پر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. اس کے بعد صاف ہونے کے بعد پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو استغفار سب سے اہم ہے. اور یہ دعا بھی وقنا عذاب النار، کہ اور قنا بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے. پریکٹس کیجئے. وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار، ویری گڈ، عذاب سے آگ کے مطلب دوزخ کے، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. وقنا عذاب النار. اوکے. جب ہم دعا مانگتے ہیں دنیا حسنہ و فی الآخرۃ دعا ہو گئی تو احتساب ہونا چاہیے. دنیا میں حسنہ مانگ رہے ہیں ہم، مثلا کوئی چیز مانگی مل گئی الحمدللہ، اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے. نہیں ملی تو ہم کو سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے لیے حسنہ نہ ہو، جو بھی چیز ہو. اور اسی طرح آخرت کے حسنہ جو ہم مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو احتساب ہونا چاہیے کہ کیا میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، کیا کرتا رہا تھا، احتساب کر رہا ہوں فیوچر کا.
جو ہے پلان وہ بنائیے اور تبلیغ کیجیے اس بات کی۔ ایک اور دعا جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ہے عن معاذ رضی اللہ عنہ، حدیث ہے یہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی، ہاتھ پکڑا ان کا، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا وقال یا معاذ، اے معاذ، واللہ یعنی قسم ہے اللہ کی، انی لاحبک، بے شک میں تم سے ضرور محبت کرتا ہوں، یعنی یقیناً محبت کرتا ہوں، بے شک میں تم سے یقیناً، پورے فورس کے ساتھ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ثم اوصیک، پھر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، پھر کہ وصیت کرتا ہوں یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے آخر میں تقول کہ تم کہو اللہم، اے اللہ، یہ دعا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سوچئے آپ، دیکھیے کتنی پہلے آپ نے ہاتھ پکڑا اور پھر کہا واللہ، قسم کھائی، پھر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا وصیت کرتا ہوں۔ تو ہم سب کو یہ دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، اعن مدد کر، نی میری، اعن مدد کر، نی میری، دونوں جڑ کر اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک، تیرے ذکر پر، یعنی تیری یاد کرنے پر، و شکرک، اور تیرے شکر پر، علی شکرک، اور تیرے شکر پر، وعلی حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، وحسن عبادتک، حسن یعنی اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ نماز کے ختم پر یہ کہنا ہے، آپ سیکوینس دیکھیے آپ کہ نماز پڑھ لی ہم نے اور گویا دل سے کہا کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھ سکا، پلیز میری مدد فرمائیے کہ میں آئندہ سے اچھا کروں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہوں، دنیا میں سارے اٹریکشنز رہیں گے، اس میں جو ہے وہاں زبردست چیلنج ہوگا، وہاں پر میری مدد کر، تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور ساری زندگی کو اپنی عبادت بنانے پر۔ حضرات، اس پر پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جو معلم قرآن بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اپنے رسول کے اسٹوڈنٹ بنے رہیے، کبھی بھی قرآن پڑھنے کا سلسلہ ختم نہیں کرنا ہے، شارٹ کورس 2 میں بھی کرنا ہے، آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ 19ویں سبق یعنی شارٹ کورس یا اس کورس کے آخری سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم 2 اہم افعال کی پریکٹس کریں گے اور ایک بہت ہی اہم حدیث بھی دیکھیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، ہم جو بھی قواعد کی پریکٹس کرتے رہے وہ TPI کے ذریعے کرتے رہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو اشارے بھی کرنا ہے اور بتانا بھی ہے، اس لیے کہ اس طرح سے دماغ میں رجسٹری زبردست ہوگی، یہ افعال کے صیغے یاد رہیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا، جیسے میں نے کہا کسی کا ہاتھ بہت وزن ہے کہ وہ ہلا نہیں سکتا، ویسے وہ موبائل کرتے ہوئے حرکت دیتا ہی رہتا ہے، تو قرآن سیکھتے ہوئے کیوں نہ حرکت دے، تاکہ دماغ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے اس کو سیکھ سکے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے ریویژن کی طرف کہ اب تک جو ہم نے فعلہ کے ابواب سیکھے، فعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتم، اس کے 4 اہم ابواب سیکھے۔ پہلا تھا فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا نصر ینصر۔ فتح یفتح پہ ہم نے کون سے افعال سیکھے؟ جیسے جعل اور فعل خود فتح اسٹائل پر ہے۔ نصر ینصر، اس پر بہت سے الفاظ عربی میں آتے ہیں، قرآن میں بھی آتے ہیں، سب سے زیادہ اسی پیٹرن پر آتے ہیں۔ مثلا ذکر یذکر، کفر یکفر، رزق یرزق، عبد یعبد، دخل یدخل، یہ سارے جو ہے افعال نصر ینصر پیٹرن پر آتے ہیں، اس میں او کی آواز ہے۔ تیسرا ہے ضرب یضرب، باب ضرب، ضرب یضرب، اس میں ای کی آواز ہے۔ ضرب مارے گا تو ظلم کرے گا، تو جو ہے جس میں مار پڑی صبر کرے، اگر کچھ نہ کر سکے، اور جو جس نے مارا وہ دعا مانگے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، یعنی ضرب، ظلم، غفر، ضرب یضرب، ظلم یظلم، صبر یصبر اور غفر یغفر، یہ 4 اور بھی بہت سارے اس باب پر آتے ہیں۔ ان 4 کی ہم نے کورس میں پریکٹس کی تھی۔ اور آخری تھا سمع یسمع، یہ سمع کے بجائے سمع ہے،
تو سمع، تو اس پہ بھی ہم نے 4 افعال کی پریکٹس کی تھی، اور یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک نقطہ بتایا تھا، سنے گا تو جانے گا تو عمل کرے گا تو اللہ رحم کرے گا. سمع یسمع، علم یعلم، عمل یعمل، اور رحم یرحم، اور بھی افعال آتے ہیں. تو یہ 4 اہم ابواب تھے. اس میں جیسا ہم نے بتایا یہ سب میں تین حروف سے بن کر، یہ 3 حروف سے مل کر یہ افعال بنتے ہیں، جیسے فتح، نصر، ضرب، دخل، خرج وغیرہ. ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف کمزور آ جائے تو جیسا میں نے کہا دلچسپ تبدیلی آتی ہے. یعنی یہ تینوں حروف ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی ایک بھی آ جائے تو جیسے قالا تھا ہم نے سیکھا، اس میں یقولو ہو گیا، الف بیچ میں تھا وہاں واو ہو گیا، قل میں دونوں غائب ہو گئے، قیلا میں یا آ گیا. تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے شروع کے دیکھے وعدہ، یعیدو، وجدہ، یجدو، ولدہ، یلدو، یہ 3 سٹائل دیکھے جس میں شروع میں ویک لیٹر ہے، اور بیچ کے ویک لیٹر میں ہم نے قالا یقولو اور قاما یقومو کیا. آج کانا اور تابا، وہی بیچ میں اگر ویک لیٹر ہو جیسے قاما اور کانا اور تابا میں ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. کانا جو ہے قرآن کریم میں، کانا 1300 بار آیا ہے، 1361 بار. سب سے زیادہ قالا آیا ہے 1700 سے اوپر، اور کانا 1300 سے اوپر، دونوں مل کر 3000 بار آئے ہیں قرآن میں. 3000 بار دونوں مل کر، that's a huge number. تو یہ دونوں تو پکے ہو جانے چاہیے. کانا ایک ہیلپنگ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے از، تھا، ہے، ہوگا، کر رہا تھا، جا رہا تھا. تو اس لیے اس کی پریکٹس ذرا سینسیٹیو بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. تو میرے بات شوق سے دہرائیے. کانا وہ تھا، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، کانو وہ تھے، کنتا آپ تھے، کنتا آپ تھے، کنتم آپ سب تھے، کنتم آپ سب تھے، کنتو میں تھا، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے، کننا ہم تھے، یکونو وہ ہوتا ہے. یکونو وہ ہوتا ہے. دیکھیں تھوڑا سا تبدیلی ہو رہی ہے. یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، یکونونا وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، لیکن ہماری پریکٹس میں ہم فیوچر ٹینس نہیں یوز کر رہے ہیں، وہ بھی ہے لیکن مختصر کے لیے، اختصار کے لیے صرف ہوتا ہے لیں گے ہم. تو پھر سے یکونو وہ ہوتا ہے، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ ہوتے ہیں، یکونونا وہ ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، اکونو میں ہوتا ہوں، نکونو ہم ہوتے ہیں. نکونو ہم ہوتے ہیں. اچھا میں نے کیا کہا تھا؟ آرڈر میں ویک لیٹر غائب، وجدہ جد، وعدہ عد، قال قل. اسی طرح کانا کن، ویک لیٹر رہتا ہی نہیں، اس میں ڈر کے بھاگ جاتا ہے. تو کن ہو جا، چلیے ترجمہ کیجئے، کن ہو جا. کن ہو جا. آپ نے سنا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی کہتا ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن ہو جا، بس یکون ہو جاتا ہے. تو کن ہو جا، کن ہو جا، ہو جا، کونو ہو جاؤ، کنو ہو جاؤ، کونو عباد اللہ یا کونو انصار اللہ. تو کونو ہو جاؤ، کنو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو، لا تکن مت ہو، لا تکونو مت ہو. لا تکنو مت ہو، کائن ہونے والا، کائن ہونے والا، کسی پہ اثر نہیں پڑا، ڈیش، اور یہ کون ہونا. ٹھیک ہے. ہوا کانا ہیا کانت وہ تھی، ہوا یکونو ہیا تکونو وہ ہوتی ہے یا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے عربی میں آپ ترجمہ کیجئے. ٹھیک ہے، ذرا چیلنجنگ ہے. کانا وہ تھا، ترجمہ کیجئے. کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، کنتا آپ تھے، کنتم کنتو میں تھا، کننا ہم تھے. یکونو وہ ہوتا ہے، کنو وہ ہوتا ہے، یکونونا سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، نکونو ہم ہوتے ہیں. کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو، لا تکونو مت ہو. کائن ہونے والا، ڈیش کون ہونا. ہوا کانا ہیا کانت، ہوا یکونو ہیا تکون. اب عربی میں سوچتے ہوئے دہرائیے 1361 بار.
काना कानू, काना कानू, कुंता कुंतुम, कुंता कुंतुम, कुंतु कुन्ना, कुंतु कुन्ना, यकूनु यकूनूना, यकूनु यकूनुना, तकूनु तकूनूना, तकूनु तकूनुना, अकूनु नकूनु, अकूनु नकूनु, कुन कुनु, कुन कुनु, ला तकुन ला तकूनु, ला तकुन ला तकुनु, काइन काइन, डैश डैश, कौन, कौन, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। तकूनु। माशाअल्लाह। वो जो हमने हर नंबर पर 1361 स्टार 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 लिखा है, तो आगे पीछे 1 2 5 नंबर हो सकते हैं। असल बात जो बताने की है नंबरों में, यानी गलती हो सकती है, हमने पूरी कोशिश की कि नंबर सही हो, लेकिन बात ये है कि ये नंबर बहुत अहम है, यानी इस मानों में कि ये कुरान में बहुत आया है, ये है हमारा असल टारगेट। ठीक है, तो अब मेरे साथ पढ़ी, एक बार और प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको, क्योंकि ये फॉर्म बहुत अहम है, ये वर्ड बहुत अहम है। काना कानू, काना कानू, कुंता कुंतुम, कुंता कुंतुम, कुंतु कुन्ना, कुंतु कुन्ना, यकूनु यकूनूना, यकूनु यकूनुना, तकूनु तकूनूना, तकूनु तकूनुना, अकूनु नकूनु, अकूनु नकूनु, कुन कुनु, कुन कुनु, ला तकुन ला तकूनु, ला तकुन ला तकुनु, काइन काइन, डैश कौन, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। माशाअल्लाह। अब मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता, काना कानू, कुंता कुंतुम, कुंतु कुन्ना, यकूनु यकूनूना, तकूनु तकूनूना, अकूनु नकूनु, कुन कुनु, ला तकुन ला तकूनु, काइन डैश कौन, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। माशाअल्लाह, वेरी गुड। काना जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे काना यामलू, वो करता था, काना वो था, यामलू करता, काना यामलू वो करता था, कानू यामलूना वो करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतुम तामलूना आप सब करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुन्ना नामलू हम करते थे। आगे आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये मिलकर एज ए हेल्पिंग वाज डूइंग, करता था। आमिला आमिलू आमिलता ये पास्ट टेंस है, यामलू यामलून तामलू तामलून आमलून ये मुजारे है, इसके साथ काना आया तो करता था ये माने में आता है। ये इसमें भी वाव या अलिफ बदलते रहते हैं जैसा कि मैंने बताया। एक ख़ास नोट, काना का असल मतलब था है, लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ आए तो मतलब है, मतलब है। जैसे इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला था, नहीं है, अल्लाह ताला के साथ सिर्फ है। ताबा उसने तौबा कबूल की, ये वैसा ही है जैसा काना है। ठीक है, ताबा तौबा से है। तो एक बार दोहराइए मेरे बाद, ताबा ताबू, ताबा ताबू, तुबता तुबतुम, तुबता तुबतुम, तुबतु तुबना, तुबतु तुबना, यतूबु यतूबुना, यतूबु यतूबुना, ततूबु ततूबुना, ततूबु ततूबुना, अतूबु नतूबु, अतूबु नतूबु, तुब तुबु, तुब तुबु, ला ततुब ला ततूबु, ला ततूब ला ततूबु, ताइब ताइब, डैश डैश, तौबा, तौबा, हुआ ताबा हिया ताबत, हुआ यतूब हिया ततूबु। माशाअल्लाह। नुक्ता तालीम पर आते हैं हम। एक बहुत ही अहम हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन, क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, यानी जन्नत में पढ़ता जा और चढ़ता चला जा, वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, और ऐसे ठहर ठहर कर पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ता था, ऐसा वर्र नहीं। उसको तो कहा कैसे जाएगा, वो पढ़ता ही नहीं था वैसा, तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा, बेशक तेरी मंजिल उस आखिरी आयत पर होगी जहाँ तू ठहरेगा। यानी जन्नत के उलमाए कराम के मुताबिक, इस हदीस की तशरीह के मुताबिक उतने दरजात हैं, 6500 या उससे ऊंचे दरजात हैं जितनी कुरान की आयत है। हर आयत पर एक ऊंचा दर्जा मिलेगा साहिब कुरान को, यानी जो कुरान पढ़ता, समझता, फैलाता, हिफ्ज़ करता था, सारे काम करता था, अमल करता था, उससे कहा जाएगा। हज़रात, रोज़ाना कई लोग हैं जो दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, सालों से मेहनत करते हैं इस दुनिया में एक घर बनाने के लिए, और आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग
آلموسٹ عمر ختم ہو جاتی ہے، بعضے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں. لیکن جس گھر کے لیے اگر قرآن کے لیے ہم کوشش کریں گے تو جس گھر میں رہیں گے وہ 20-25 سال کا نہیں، اس دنیا میں اگر زیادہ رہے تو بیماریاں لپٹ لیں گی اور چاہیں گے کہ ہم مر جائیں. وہاں پر 20-25 سال نہیں، 20-25 اور نہیں، 20-25 ہزار سال نہیں، 25 لاکھ نہیں، 25 کروڑ نہیں، 25 ارب خرب نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں پوری صحت کے ساتھ، ساری نعمتوں کے ساتھ اپر گریڈ ملے گا اس کے لیے جو قرآن کا صاحب قرآن کا ساتھی ہے. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے قرآن سیکھنے کے لیے چنا ہے. اللہ کے اس انتخاب کو، اس عظیم الشان احسان کو رائے گاہ یا بیکار مت جانے دیجئے. شارٹ کورس 2 ہی نہیں بلکہ پوری قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے تیار رہیے، ہمیشہ کے درجات حاصل کرنے کے لیے. پھر 100 کروڑ مسلمانوں کو سمجھانا ہے اور 500 کروڑ تک غیر مسلموں تک پہنچانا ہے. الحمدللہ اس کورس میں ہم نے 19 اسباق میں 125 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 40,325 بار آتے ہیں. انشاءاللہ شارٹ کورس 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. جن لوگوں نے بھی اس میں کوشش کی اللہ تعالیٰ سب کو خوب اجر سے نوازے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.